بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مسز ریحانہ قاسم جماعت ہفتم اردو لٹریچر کی 7ویں اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹا کینٹ کی جانب سے ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اس ہفتے نظم ہے کوشش و محنت، سریر خامہ صفحات 36 تا 38، نظم کی پڑھائی اور اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سوال نمبر 1، تمام اجزاء کے جوابات آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں۔ تحریری کام میں آپ کو سوال نمبر 2 میں نظم کا خلاصہ 3 پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے، اور سوال نمبر 7 میں دیے گئے الفاظ کے ہم قافیہ نظم سے تلاش کر کے تحریر کرنے ہیں۔ نظم کی تدریس کے مقاصد: مسدس نظم، مولانا حالی کے طرز تحریر اور نظم کے اخلاقی پہلوؤں سے آگاہی، درست تلفظ اور روانی کے ساتھ نظم کی پڑھائی، لغت کے استعمال کی مشق، نظم کی تشریح، مرکزی خیال اور خلاصہ نگاری میں مہارت، اور ہم قافیہ الفاظ کی شناخت۔ یہ نظم محنت، کوشش کرنا اور وقت ضائع نہ کرنے کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ نظم مسدس کی فارم میں ہے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسدس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور اس کے بعد اگلے 2 مصرے علیحدہ قافیوں میں ہوتے ہیں۔ شاعر کا تعارف: مولانا الطاف حسین حالی نے جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ حالی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز نثر نگار، سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد بھی تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1857 کے ہنگاموں کے بعد مسلمانوں کی حالت زار سے سخت پریشان ہوئے۔ مدجزر اسلام، جو کہ 294 بندوں پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے شاندار ماضی اور اسلاف کی عظمت یاد کر کے نہ صرف خود روئے بلکہ دوسروں کو بھی رلاتے۔ مسدس سے حالی اس اعتبار سے اردو شاعری میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اپنے کلام سے ہندوستان کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا، ان میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا اور آزادی کی روح پھونکی۔ نظم سے جو اخلاقی پہلو حاصل ہوتے ہیں وہ عزت نفس اور خودداری کے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بام عروج پر وہی قومیں پہنچتی ہیں جو مسلسل محنت اور جدوجہد کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ سست اور کاہل لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کوشش و محنت کو اپنا شعار بناتے ہوئے ہر کام تندہی اور جانفشانی سے کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، نظم سے متعلق دیا گیا کام آپ نظم کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی بہتر طور پر کرنے کے اہل ہوں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے دیے گئے خاکے کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حوالہ متن، جس میں نظم اور شاعر کا نام، پھر ہر شعر کے ساتھ اس کا مفہوم اور پھر پورے بند کی تشریح کی جائے گی تاکہ نظم آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جب آئے انہیں ہوش کچھ وقت کھو کر، رہیں بیٹھ قسمت کو اپنی نہ رو کر۔ جب وقت گنوانے کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو پھر انہیں بیٹھ کر اپنی قسمت پر نہیں رونا چاہیے۔ کریں کوششیں سب بہم ایک ہو کر، رہیں داغ ذلت کا دامن سے دھو کر۔ پھر سب کو چاہیے کہ سب آپس میں مل کر اپنے حالات میں بہتری کے لیے کوششیں کریں اور اپنے دامن سے ذلت اور بدنامی کے داغ کو مٹائیں۔ نہ ہو تاب پرواز اگر آسماں تک، تو وہاں تک اڑے ہوں رسائی جہاں تک۔ اگر آسمان تک اڑنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم جہاں تک اڑا جا سکے وہاں تک تو اڑنا چاہیے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی مسلمانوں کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو حالات تھے، انگریز مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دے چکے تھے اور مسلمان سستی اور کاہلی اور غفلت کا شکار تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا کہ اگر انہیں اپنے وقت کے کھونے کا احساس ہو جائے تو پھر انہیں اپنی قسمت پر رونا نہیں چاہیے، بلکہ سب کو مل جل کر اپنے حالات میں بہتری کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے دامن پر جو ذلت اور بدنامی کا داغ لگا ہے اسے اپنی کوشش سے مٹا سکیں۔ اگر آسمان تک آپ میں اڑنے کی طاقت نہ ہو تو تب بھی آپ کو کوشش کر کے جہاں تک آپ سے اڑا جا سکے آپ کو ضرور اڑنا چاہیے۔ پڑا ہے وہی وقت اب ہم پہ آ کر، کہ اٹھے ہیں سوتے بہت دن چڑھا کر۔ ہم نے اپنا بہت سارا قیمتی وقت غفلت میں گزار دیا اور اب جا کر ہمیں وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہوا ہے۔ سواروں نے کی راہ طے باغ اٹھا کر، گئے قافلے ٹھہر منزل پہ جا کر۔ جو لوگ منزل کی طرف رواں دواں تھے، وقت کے گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور وہ کب کے اپنی منزل پر جا پہنچے ہیں۔ گرفتاں خیزاں سدھارے بھی اب ہم، تو پہنچے بھلا جا کے منزل پہ کب ہم۔
اگر اب ہم گرتے پڑتے بدحواسی کے عالم میں اپنی منزل کی طرف چلے بھی تو نہ جانے ہم کب اپنی منزل پر جا پہنچیں گے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا بہت سارا وقت غفلت میں اور سستی کے عالم میں گزار دیا، اور جن لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا وہ اپنی منزل کی طرف چلتے رہے اور کامیابی بالآخر ان کے قدم چومنے لگی۔ ہم اگر اب بھی کوشش کریں اور اپنی منزل کی طرف چلیں تو دیر سے صحیح لیکن ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ مگر بیٹھ رہنے سے چلنا ہے بہتر کہ ہے اہل ہمت کا اللہ یاور۔ مگر بیٹھے رہنے سے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، چلتے رہنے میں بہتری ہے، کیونکہ جو ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو ٹھنڈک میں چلنا نہ آیا میسر تو پہنچیں گے ہم دھوپ کھا کھا کے سر پر۔ ہم نے وقت پر احساس نہ کیا اور کوشش اور محنت نہیں کی، اب دیر سے ہی صحیح لیکن راستے کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے ہم منزل پہ پہنچیں گے۔ یہ تکلیف و راحت ہے سب اتفاقی، چلو اب بھی ہے وقت چلنے کا باقی۔ یہ تکلیف اور راحتیں یہ سب اتفاق سے قسمت سے ملتی ہیں، ابھی بھی چل پڑو، ابھی بھی کوشش کر لو، کیونکہ ابھی بھی کوشش کرنے کا وقت باقی ہے۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی مایوس تو ہیں مگر نا امید نہیں ہیں، اور دوسروں کو بھی امید کا دامن تھماتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے وقت کی قدر نہ کی، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی، مگر ابھی بھی اگر ہم ہمت کریں اور وقت کا مقابلہ کریں تو ہم اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور سب تکالیف اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہوا کچھ وہی جس نے یہاں کچھ کیا ہے، لیا جس نے پھل بیج بو کر لیا ہے۔ دنیا میں وہی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کرو کچھ کہ کرنا ہی کچھ کی میاں ہے، مثل ہے کہ کرتے کی سب بدیا ہے۔ ہاتھ پیر ہلاؤ، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے جو کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یوں ہی وقت سو سو کے ہیں جو گنواتے، وہ خرگوش کچھوؤں سے ہیں ذک اٹھاتے۔ جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب و بامراد رہتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے والے اور اس کی قدر نہ کرنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ وقت کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کے عنوان سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ قوموں نے محنت کی، انہوں نے اپنی محنت کا پھل پایا۔ ساری آسائش و آرام اور ترقی جو دنیا نے کی وہ اسی محنت اور کوشش ہی کا نتیجہ ہے۔ یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی محنت ہے، اور ہماری عزت بھی اسی محنت کی وجہ سے ہے۔ اسی سے ہے قوموں کی یاں آبرو سب، اسی پہ ہے مغرور میں اور توں سب۔ ہمارے اسلاف نے محنت کی اور شاندار وقت گزارا جس پر ہم سب آج فخر کرتے ہیں۔ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح ہوگی کہ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ جو انسان محنت سے کام کرتا ہے اسے ترقی کی منزل آسانی سے مل جاتی ہے۔ کامیابی و کامرانی کی ضمانت کوشش و محنت ہی ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک انسان نے ترقی کی جو منزلیں طے کی ہیں ان میں کوشش و محنت کا ہی سارا دخل ہے۔ اسی کی بدولت انسان نے ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے اور عزت و وقار حاصل کیا۔ عزیز طلبہ، وقت کی مثال برف کی سی ہے۔ اگر آپ برف کو بروقت استعمال نہیں کریں گے تو وہ رفتہ رفتہ پگھل کر اپنا وجود ختم کر لے گی۔ اسی طرح اگر وقت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہ جائیں گے اور کچھ حاصل نہ کر پائیں گے۔ امید ہے نظم آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی
اور آپ اپنا کام بآسانی مکمل کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔